نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ سب دوستوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کریم حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کے مسائل کو حل فرما دے اور مشکلات کو ختم فرما دے، دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرما دے۔ ایک ایسی چیز اور ایک ایسا ناسور، ایک ایسی خرابی جس نے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، بڑے کو بھی نہیں چھوڑا، بوڑھے کو بھی نہیں چھوڑا، مرد عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور وہ ناسور ہمارے اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم نے اچھے طریقے سے اس کا علاج نہ کیا تو پھر بسا اوقات اس کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں، دشمنیاں بنتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کشت و گریباں ہو جاتے ہیں۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے غیبت۔ یعنی روحانی امراض میں ایک چیز کا نام کیا ہے؟ ایک مرض کیا ہے؟ غیبت کرنا بھی ہے۔ ایک بندہ آتا ہے، اللہ اس کو مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور دوسرا اس سے حسد کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کے حسد کرنے کی وجہ سے وہ اپنے دل کی بڑاس نکالتا ہے، اس کے خلاف پیٹ پیچھے باتیں کرتا ہے، پیٹ پیچھے باتیں کرتا ہے، اور پھر اس کا لازمی طور پر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم سب دیکھتے ہیں، وہ بندہ غیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اللہ نے منع بھی فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ ایک تو بھائی ہو، پھر مردہ بھی ہو، پھر اس کا گوشت کھانا بھی ہو، تو یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا، کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو ایک حدیث میں آیا ہے، فرماتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اور ایک جگہ پر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، الغیبۃ اشد من الزنا، قیل وکیف؟ قال الرجل یزنی ثم یتوب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے بچو، اس لیے کہ غیبت کرنا زنا سے کیا ہے؟ بدتر ہے، کیونکہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو کیا کرتے ہیں؟ قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب وہ نہ جائے اور جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی نہ مانگے اور اس کو معاف نہ کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عجیب ارشاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ لما عرج بی مررت بقوم لهم اصفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مجھے چند لوگ ایسے دکھائے گئے جس کے ناخن تانبے کے تھے، ان کے ناخن کیا تھے؟ تانبے کے تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے سینوں اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، جس طرح
کسی جگہ پر فوت کی ہو جائے نا، اور یہ عورتیں آتی ہے اپنے چہرے کو نوحہ کرتی ہے، مارتی ہے، یا اپنے چہروں کو نوچتی ہے، تم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو فرماتے تو اسی طرح وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اول تو سب سے پہلے اگر ہم اس بات پہ غور کر لیں، اس حدیث میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ناخن، اور ناخن سے کھرچنا ہے، اپنے سینوں کو، اپنے چہروں کو نوچنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں بتلایا گیا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے۔ تو یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہوگی، کس قدر اذیت ناک بات ہوگی کہ ایک بندہ آ رہا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو بھی نوچ رہا ہے اور اپنے سینوں کو بھی نوچ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے بچائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، یہ زنا سے سخت گناہ ہے، تو اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوگی کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے توبہ کرتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا وہ توبہ نہیں کرتا، اور اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا جب تک وہ اس بندے کے پاس نہ جائے جس کی غیبت کی ہو اور اس کو معاف نہ کر دے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں اپنے آپ کو ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو کہ جس مجلس میں لوگوں کے پیٹھ پیچھے باتیں ہو رہی ہوں۔ آج کل جو سیاسی دور ہے، سیاست ہے، تو ہم تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنی اصلاح کیجئے، اور دل سے یہ عہد کر لے کہ آج کے بعد ہم لوگوں کی غیبت کبھی بھی نہیں کریں گے، اپنے اللہ کو راضی کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے موافق اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے اس چینل میں نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اگر ویڈیو اچھی لگے اور خوبصورت لگے اور فائدے کی باتیں لگے تو آگے شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، بارک اللہ فیکم، وما علینا الا البلاغ۔